ایمان کی اہمیت کہ جو ایمان والا ہوگا وہی جنت میں جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور حدیث کے تحت یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یا تو اللہ کریم کی رحمت سے اگر کوئی شخص ایمان والا ہوگا تو ابتدائی میں جنت میں چلا جائے گا، اور اگر گناہگار بھی ہے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر اس نے جنت میں جانا ہے، اور جو جنت میں جائے گا پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وہ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی کسی کے دل میں ہے تو انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہوئی تو ڈائریکٹ پہلے ہی جنت میں چلا جائے گا، ورنہ اگر گناہگار ہے، رب ناراض ہوا تو سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں ہم سب کو بار بار یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور پھر ایمان کی حفاظت کے اہتمام بھی کرنے ہیں۔ ان کاموں سے بچنا ہے کہ جن سے ایمان چلا نہ جائے، جو ایمان والے نہیں ہیں، کہ آپ بھی ایمان لے آئیں کہ ایکچولی ایمان ہی جنت میں جانے کا پاسپورٹ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا تو آپ پھر انشاءاللہ وہاں جا سکیں گے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی مدینہ پاک میں ہمیں موت۔ اچھا، یہاں عبدالحبیب بھائی اگر ایمان کے ضائع ہو جانے کے اسباب میں سے ایک دو چیزیں اگر بیان ہو جائیں تاکہ ہم ان سے ڈریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بڑی وجہ تو گناہوں کی کثرت۔ صحیح۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہ کثرت سے کرتا رہتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ دوسرا، بری صحبتوں کی وجہ سے بعض اوقات کفریہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں۔ بے باکی کا زمانہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن الفاظ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک کتاب سجیسٹ کر دیتا ہوں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ اٹ از ایکچولی انسائکلوپیڈیا اباؤٹ دیٹ ٹاپک۔ اس موضوع پر یہ کمال کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ dawatIslami.net ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں امیر اہل سنت نے مثالیں بھی لکھی، بالکل گانوں کے اشعار میں، چٹکلوں میں، کامیڈی میں، ایسی مذاق میں ایسے جملے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھیے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر۔ انشاءاللہ۔